بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لیکچر نمبر 11 میں چیپٹر نمبر 5 اور اس میں کاروباری تنظیم کی دوسری شکل شراکت یعنی پارٹنرشپ اس کو ڈسکس کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شراکت سے پہلے ہم نے واحد ملکیتی کاروبار کو ڈسکس کیا، اس کی خامیاں خوبیاں اس کو دیکھا۔ تو واحد ملکیتی کاروبار کی خامیوں یا نقصانات سے نجات حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی کاروباری تنظیم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جس میں یہ خرابیاں اور خامیاں نہ ہوں۔ یہی ضرورت شراکت کے کاروبار کے وجود کو عمل میں لاتی ہے۔ یہ کاروباری تنظیم کی قدیم صورت ہے۔ اس میں حصہ داروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کافی مقدار میں جمع ہو جاتا ہے اور کام کی ذمہ داری بھی حصہ دار اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ پاکستان میں شراکتی کاروبار شراکت داری کے قانون 1932 کے تحت چلایا جاتا ہے۔ اس کی 1932 کے قانون کے مطابق شراکتی قانون 1932 کے مطابق اس کی تعریف یہ ہے آپ کے سامنے کہ شراکت ان افراد کے درمیان تعلق کا نام ہے جو کسی کاروبار میں منافع کی تقسیم کے لیے رضامند ہوئے ہوں، جسے سب مل کر یا کوئی ایک سب کے نمائندہ کی حیثیت سے چلائے یا چلائیں۔ اور بھی بہت سی تعریفیں اس کی گئی ہیں۔ مثلا ایک ماہر کے مطابق شراکت سے مراد ایسا کاروبار ہے جس میں دو یا دو سے زائد افراد مل کر کوئی قانونی کاروبار آپس میں چلانے کا معاہدہ کرتے ہیں، یعنی ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ پروفیسر کینٹ نے بھی اس کی تعریف کی ہے کہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو صاحب مجاز افراد میں طے پائے، جس کی بنا پر سرمایہ، محنت اور صلاحیتیں جمع کی جائیں تاکہ طے شدہ کاروبار سے نفع و نقصان آپس میں تقسیم ہو سکے۔ جو اشخاص شراکت قائم کرتے ہیں یعنی پارٹنرز، انہیں انفرادی طور پر تو ہم پارٹنر کہتے ہیں اور اجتماعی طور پر ہم فرم کہتے ہیں۔ شراکت کی کچھ خصوصیات ہیں، ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے ایگریمنٹ یعنی معاہدہ۔ شراکت کا وجود معاہدہ کے عمل کے بغیر نہیں لایا جا سکتا۔ معاہدہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور تحریری بھی، لیکن بہتر ہے کہ تحریری ہو۔ اس معاہدے میں کاروبار سے متعلقہ تمام امور کی شناخت، تمام امور کی تشریح اور تفصیل بیان کی جاتی ہے تاکہ کاروبار میں اگر حصہ داروں میں کسی مسئلہ پر اختلاف ہو جائے تو وہ شراکتی معاہدہ میں طے شدہ شرائط کے مطابق حل کر سکیں۔ دوسرے نمبر پر ہے حصہ داروں کی تعداد، نمبر آف پارٹنرز۔ شراکتی کاروبار شروع کرنے اور چلانے کے لیے کم از کم 2 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک شرکا کی تعداد زیادہ کا تعلق ہے، عام کاروبار ہو تو اس میں زیادہ سے زیادہ 20 حصہ دار ہو سکتے ہیں، اور اگر بینکنگ کا کاروبار ہو تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 آدمی ہو سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر بزنس۔ کاروبار کوئی بھی شراکت کر سکتی ہے، یعنی شراکت کا شرکا کوئی بھی کاروبار طے کر سکتے ہیں، کسی بھی کاروبار کے بارے میں شراکت ہو سکتی ہے۔ صرف وہ کاروبار کرنے کی مجاز نہیں شراکتی شرکا یعنی پارٹنرز جو ملک میں قانونی طور پر ممنوع ہے، یعنی منع کیا گیا ہے۔ اور کاروبار کو چلانا چوتھی اس کی خصوصیت ہے، ٹو رن دا بزنس۔ شراکت کے کاروبار کو اگر تمام حصہ دار چاہیں تو مل کر بھی چلا سکتے ہیں، یا اپنے میں سے کسی ایکسپرٹ کو نمائندے کی حیثیت سے یا ایجنٹ کی حیثیت سے کاروبار چلانے کے لیے مقرر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں اپنے حصہ دار نمائندے کے کال و فعل کے نمائندے کے کال و فعل کے ذمہ دار سبھی ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ مینجمنٹ چلانا شروع کر دے، وہ اکیلا ذمہ دار ہوگا، سارے ذمہ دار ہوں گے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے نفع نقصان کی تقسیم، ڈویژن آف پروفٹ اینڈ لاس۔ اس کاروبار کا اور ہر کاروبار کا بنیادی مقصد نفع کمانا ہی ہوتا ہے، اور یہ نفع حصہ داروں میں طے شدہ جو ریشو ہوتی ہے اس کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر نقصان ہو جائے تو وہ بھی ماسوائے نابالغ حصہ دار کے یعنی مائنر حصہ دار کے سب حصہ داروں کو طے شدہ ریشو سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر ان لمیٹڈ لائبلٹی یعنی غیر محدود ذمہ داری۔ اس کاروبار میں واحد ملکیتی کاروبار کی طرح ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے، یعنی کاروبار میں نقصان کی صورت میں حصہ داروں کی ذاتی جائیداد بھی نقصان کو پورا کرنے کے لیے بیچی جا سکتی ہے، خواہ کاروبار میں ان کا حصہ کم ہی کیوں نہ ہو۔
اس کے بعد اس کی قانونی حیثیت، لیگل اینٹی، شراکت کا وجود حصہ داروں کی موجودگی سے ہے، یعنی اگر حصہ دار ہیں تو کاروبار ہے، حصہ دار نہیں ہیں تو کاروبار نہیں ہے۔ شراکتی کاروبار کو اپنے حصہ داروں سے علیحدہ کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کی فیچر ہے، خصوصیت ہے شراکت کی، ٹرانسفر آف رائٹس، حقوق کی منتقلی۔ شراکت میں کوئی حصہ دار اپنا حصہ یعنی شیئر دوسرے حصہ داروں کی مرضی کے بغیر، کانسنٹ کے بغیر کسی دوسرے آدمی کو منتقل نہیں کر سکتا۔ اگر کبھی وہ ایسا کرے گا تو شراکت کینسل ہو جائے گی، ڈیزالو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ 9 نمبر پر ہے اس کے بعد ہمارے پاس شراکت کی خصوصیات میں، فری فرام ریسٹرکشن آف آڈٹ، یعنی آڈٹ کی پابندی سے آزاد۔ آڈٹ کا مطلب پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، واحد ملکیتی کاروبار میں یعنی قانونی طور پر حسابات کی جانچ پڑتال کروانا کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم سے۔ شراکتی کاروبار کو بھی اپنے حسابات مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کی طرح آڈٹ کرانے کی کوئی پابندی نہیں ہے اس پر۔ ہاں، اگر پارٹنرز چاہیں تو آڈٹ کروا سکتے ہیں۔ 10 نمبر پہ ہے پیمنٹ آف ٹیکس، یعنی ٹیکس کی ادائیگی۔ شراکتی کاروبار میں جو بھی منافع ہوتا ہے، ہر حصہ دار اپنے منافع کے حصہ پر خود ٹیکس ادا کرتا ہے، یعنی ٹیکس کی ادائیگی صرف ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے۔ اور لاسٹ فیچر اس کی شراکت کی ہے ناپائیداری، لیک آف ڈیوریبلٹی۔ بعض اوقات چھوٹی سی تبدیلی بھی شراکت کے کاروبار کے خاتمہ کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کاروبار کی حیثیت صرف حصہ داروں کی موجودگی کی بنا پر ہوتی ہے۔ کسی حصہ دار کے مرنے کی صورت میں، پاگل ہونے کی صورت میں یا دیوالیہ ہو جانے کی وجہ سے شراکت فوری طور پر منسوخ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے فوائد، شراکتی کاروبار کے فوائد کون کون سے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے آسان تشکیل، یعنی ایزی فارمیشن۔ شراکتی کاروبار کو مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے مقابلہ میں بہت کم اخراجات اور قانونی لوازمات کے ساتھ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی رجسٹریشن کروانا لازمی نہیں، ہاں البتہ اگر پارٹنرز چاہیں تو رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اس پر خاص قانونی پابندیاں ہیں۔ اس کو قائم کرنے کے لیے شرکاء کی یعنی پارٹنرز کی باہمی رضامندی ہی کافی ہے، اور یہ رضامندی جیسے پہلے بتا چکا ہوں یہ معاہدہ کی صورت میں ہوتی ہے، اور معاہدہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور تحریری بھی۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس کے لیگل لارجر کیپٹل، یعنی سرمایہ کی فراوانی ہے۔ اس قسم کے کاروبار میں حصہ دار ہوتے ہیں، اس لیے واحد ملکیتی کاروبار کے مقابلہ میں زیادہ سرمایہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، یعنی 2 سے لے کر 20 حصہ دار ہوتے ہیں تو سارے تھوڑا تھوڑا پیسہ بھی لائیں تو واحد ملکیتی کاروبار کی نسبت زیادہ پیسہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ بہتر انتظامی قابلیت ہے اگلا اس کا فائدہ، بیٹر مینجمنٹ ایبلٹی۔ شراکتی کاروبار میں زیادہ حصہ دار ہوتے ہیں، اس لیے کاروبار کے تمام فرائض اور ذمہ داریاں تمام حصہ داران میں ان کی صلاحیتوں اور تجربہ کی بنا پر سونپی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے انتظامی امور بہتر طریقہ پر طے پاتے ہیں۔ نیکسٹ اس کی فیچر ہے ہمارے پاس کریڈٹ فیسلٹی، یعنی قرضہ کی سہولت۔ اس کاروبار میں چونکہ حصہ داروں کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے، اس لیے بینکوں اور دوسرے مالی اداروں سے قرض آسانی سے مل جاتا ہے، کیونکہ مالی اداروں یا بینکوں کو قرض واپس ملنے کا پورا یقین ہوتا ہے، اس لیے ان کو قرضہ آسان شرائط پر دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ذاتی مفاد، نیکسٹ پرسنل انٹرسٹ۔ شراکت میں شامل ہر حصہ دار کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کاروبار میں نفع نقصان کے وہ خود ذمہ دار ہیں، اس لیے سب مل کر کاروبار کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں تاکہ کاروبار ان کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع بخش ثابت ہو سکے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس کی فیچر 7 نمبر پہ میوچل کمیونیکیشن، یعنی کنسلٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، باہمی صلاح و مشورے۔ شراکتی کاروبار میں کیونکہ مختلف صلاحیتوں اور قابلیت کے افراد شامل ہوتے ہیں، اس لیے کاروبار سے متعلقہ تمام امور باہمی صلاح و مشورہ سے سر انجام پاتے ہیں۔ اس لیے عمدہ منصوبے اور بہترین حکمت عملی وضع کی جا سکتی ہے، جس سے کاروبار ترقی کے مناظر جلد طے کرتا ہے۔ 8 نمبر پر ہے ہمارے پاس ایکسپینشن آف بزنس، یعنی کاروبار میں وسعت۔ اس کاروبار کو زیادہ سرمایہ اور بہتر انتظامی قابلیت کی وجہ سے وسیع پیمانے پر کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح بڑے پیمانے کی تمام مراعات اور فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔
9 نمبر پر ہے ہمارے پاس اس کے فوائد میں، شراکت کے فوائد میں اقلیتوں کا تحفظ یعنی پروٹیکشن آف مائنورٹیز۔ اس کاروبار میں تمام امور طے کرنے کے لیے تمام حصہ داروں کی رضامندی ضروری ہے، اس لیے یہ خدشہ نہیں رہتا کہ کچھ حصہ دار مل کر اکثریت بن جائیں اور اقلیتی حصہ داروں کو نقصان پہنچا سکیں۔ 10 نمبر پر ہے ہمارے پاس مزدور اور مالک کے تعلقات، امپلائر اینڈ امپلائی ریلیشنز۔ اس میں حصہ داروں کا ملازمین سے قریبی رابطہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنا ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے مزدوروں، ملازمین اور مالکان میں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور غلط فہمیوں کی بنا پر ہڑتالوں اور بائیکاٹ کی نوبت آتی ہے، وہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ مزدور مالک تعلقات قریبی ہوتے ہیں اور آپس میں باہمی افہام و تفہیم سے مسائل کو حل کر لیا جاتا ہے۔ 11 نمبر پہ ہے ہمارے پاس اس کا اگلا فائدہ شراکت کے کاروبار کا، نقصان کا بوجھ یعنی برڈن آف لاس۔ اس میں اگر نقصان ہو جائے تو تمام حصہ داروں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس طرح انفرادی طور پر حصہ دار زیادہ بوجھ محسوس نہیں کرتے۔ 12 نمبر پر آخری اس کا فائدوں کا پوائنٹ ہے شراکت کے فائدوں میں رازداری، سیکریسی۔ شراکتی کاروبار میں کیونکہ تمام امور کو سیگا راز میں رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے حسابات کو کمپنی کی طرح شائع کروانا قانونی طور پر لازمی نہیں، جس کی وجہ سے کاروباری جو راز ہوتے ہیں وہ شرکاء تک محدود رہتے ہیں۔ یہ چند فوائد تھے شراکت کے۔ نیکسٹ ہم اس کے نقصانات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ شراکت کے نقصانات یعنی ڈس ایڈوانٹیجز آف پارٹنرشپ، ڈی میرٹس آف پارٹنرشپ۔ پہلا ڈی میرٹ ہے غیر محدود ذمہ داری، ان لمیٹڈ لائبلٹی۔ اس کاروبار کی سب سے بڑی خامی غیر محدود ذمہ داری ہے، جس کے باعث نقصان ہونے کی صورت میں شرکاء کی ذاتی جائیداد بھی محفوظ نہیں رہتی اور نقصان پورا کرنے کے لیے شرکاء کی ذاتی جائیداد تک نیلام کی جا سکتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہے لمیٹڈ کیپٹل۔ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں، نقصانات میں محدود سرمایہ۔ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے مقابلہ میں سرمایہ محدود ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ حصہ داروں کی تعداد 20 ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہی سرمایہ لائیں گے اور وہ زیادہ سرمایہ کمپنی کی طرح اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اس لیے وسیع پیمانے پر کاروبار کرنے کے لیے جس قدر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پر اس کا نقصان ہے شراکت کے کاروبار کا حقوق کی منتقلی یعنی ٹرانسفر آف رائٹس۔ اس کاروبار میں کیونکہ حصہ دار دوسروں کی حصہ داروں کی مرضی کے بغیر اپنا حصہ یا اپنا شیئر کسی کو منتقل نہیں کر سکتا، جبکہ کمپنی میں حصہ دار اپنا حصہ بآسانی فروخت کر سکتے ہیں، اور جب وہ منتقل نہیں کر سکتا تو اگر وہ جانا چاہے کاروبار سے کہ جب تک باقی رضامند نہیں ہوں گے تو اس کا نکلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیک آف کانفیڈنس یعنی کم اعتماد، بھروسہ کم ہوتا ہے۔ شراکتی کاروبار میں حسابات کو کیونکہ قانونی طور پر اس کی تشہیر ضروری نہیں ہے، اس کا آڈٹ کروانا ضروری نہیں ہے، اس لیے عوام شراکتی کاروبار کے نفع نقصان اور دیگر امور سے ناواقف رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر لوگ شراکتی کاروبار پر اعتماد کم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اس کے بعد ہمارا اگلا اس میں نقصان جو ہے شراکت کے کاروبار کا، ناپائیدار ہے، انسٹیبلٹی اس میں ہوتی ہے، اس کی عمر بڑی محدود ہے۔ کسی بھی حصہ دار کی موت کی صورت میں، پاگل ہونے کی صورت میں، دیوالیہ ہونے کی صورت میں شراکتی کاروبار منسوخ ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی اگر جب ان آپس میں حصہ داروں کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پہ جب اعتماد کم ہو جاتا ہے تو عموماً کاروبار ایسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اس کی ڈس ایڈوانٹیج ہے ڈیلے ان ڈیسیجنز یعنی فیصلوں میں تاخیر، کیونکہ اس قسم کے کاروبار میں تمام فیصلے باہمی صلاح و مشورے سے ہوتے ہیں، اور جب تک سارے حصہ دار پارٹنرز رضامند نہ ہوں تو وہ فیصلے مکمل پورے نہیں ہو پاتے یا ان فیصلوں پر عمل نہیں ہو پاتا، دیر ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تمام حصہ دار کیونکہ موجود نہیں ہوتے تو فوری نوعیت کے فیصلوں میں تاخیر جب ہوتی ہے تو بعض اوقات کاروبار کو نقصان کا اندیشہ بھی ہو جاتا ہے، جو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ 7 نمبر پر ہے اس میں پاسبلٹی آف ڈس ایگریمنٹ یعنی اختلاف رائے کا اندیشہ۔ ظاہر ہے جب 2 یا اس سے زیادہ افراد ہوں گے تو سب کی رائے ایک جیسی ہونا ضروری نہیں ہے، تو زیادہ حصہ دار ہونے کی وجہ سے کسی بھی فیصلہ کو کرتے وقت اختلاف رائے کا اندیشہ رہتا ہے، اور بعض اوقات جب اختلافات شدت اختیار کر جائیں تو نقصان کا یا کاروبار کے خاتمہ کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ نیکسٹ اس میں ہمارے پاس شراکت کے نقصانات میں ہے نمبر 8 پہ نااہل ملازم یعنی انکیپیبل امپلائیز۔
حصہ دار اکثر سفارش کی بنیاد پر اپنے عزیز و اقارب یا دوستوں کو جو عموماً نااہل اور غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں ان کو ملازم رکھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ کام کو بخوبی سر انجام نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے کام کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد قانونی خامی، لیگل لمیٹیشنز ہیں کچھ، اس میں ڈرا بیک ہے کہ شراکتی کاروبار میں ایک قانونی خامی یہ ہے کہ بطور فرم دوسروں پر مقدمہ دائر نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس پر بطور فرم مقدمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ لیگل اینٹی سیپریٹ ہے، حصہ داروں کی سیپریٹ لیگل اینٹیز کی نہیں ہے، حصہ دار ہی شراکت ہے اور شراکت ہی حصہ دار ہیں، اس لیے حصہ داروں کے نام پر مقدمہ ہو سکتا ہے، وہ اپنے نام سے دوسروں کے خلاف کر سکتے ہیں، لیکن بطور بزنس ان کے نام پہ مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ آخری اس کا نقصان ہے ہمارے پاس غفلت اور لاپرواہی، نیگلیجنس۔ شراکتی کاروبار میں کیونکہ حصہ داروں کی ذمہ داری مشترک ہوتی ہے، اس لیے بعض اوقات ان کا رویہ خود غرضانہ ہو جاتا ہے اور ہر حصہ دار وہ کام کرتا ہے جس سے اسے ذاتی طور پر زیادہ منافع ہو، اور اگر کاروبار میں کوئی نقصان ہو یا کوئی اور خرابی ہو جائے تو وہ دوسروں کے سر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کاروبار کی ناکامی کا سبب بنتے ہیں اور آپس میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ اور ہر سے حصہ دار یہی کہتا ہے کہ میرے اکیلے کا تو منافع نہیں ہے نا، میرے اکیلے کا تو نقصان نہیں ہے نا، سبھی کا ہوگا نا۔ اس لیے سارے حصہ دار اتنی دل جمعی اور کوشش اور ہمت سے کام نہیں لے پاتے، جس کی وجہ سے ان کی غفلت اور لاپرواہی بڑھ جاتی ہے اور کاروبار کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ مشترکہ سماجی کمپنی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ لسننگ دس لیکچر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات آپ سے ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔